اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد رکھیں، نعمتیں دو قسم پر ہوتی ہیں۔ ایک وہ نعمت جسے نعمت سوری کہا جاتا ہے صاد کے ساتھ، جس کا تذکرہ اوپر آیتوں میں ہو چکا ہے۔ دوسری نعمت وہ نعمت ہوتی ہیں جسے مانوی کہا جاتا ہے۔ اب اسی آیات میں نعمت مانوی کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ دیکھو، آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو علم دیا، اسی طرح مسجود ملائک بنایا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ باوجود اس کے آپ اوروں کی عبادت میں مصروف ہو۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں، یہاں پر وَإِذْ، یہ علماء طلباء جانتے ہیں کہ یہ ظرف ہیں، تو بعض مفسرین یہاں پہلے لفظ نکالتے ہیں اذکر۔ اذکر کا معنی ہے یاد کرنا، لیکن پھر ہمارے جو یہ فنکار ساتھی جو ہیں نا، وہ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جن سے ہم نے پڑھا انہوں نے کہا بجائے پہلے متعلق نکالنے کے، یہ اس جو ہیں یہ متعلق ہیں، یہ جو آخر میں یعنی قالو آ رہا ہے نا، قالو مؤخر کے ساتھ، پہلے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس متعلق ہیں قالو مؤخر کے ساتھ، مؤخر معنی بعد میں آنے والا۔ اب آیات کا لفظی معنی سننے کے بعد آیات کے اندر جو قیل و قال ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے، للملائکہ، فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ خلیفہ خلیفہ یہ آسان معنی ہے۔ اب دوسرا معنی، انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک ایسی قوم جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، آنے میں ترتیب ہے نا، جانے میں ترتیب نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تیسرا معنی، انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ یعنی جانشین۔ کیا مقصد؟ یعنی میرے احکام کو دوسروں تک پہنچانے والا ہوں، میرے احکام کو دوسروں تک پہنچانے والا۔ صحیح نا جی؟ قالو، کہنے لگیں، کون؟ فرشتے، اتجعل، کیا بناتا ہے تو، فیہا، اس میں، من یفسد، اس کو جو فساد کریں گے، فیہا، اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خون۔ ویسفک الدماء معنی بہائیں گے خون۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، صحیح نا جی؟
اظہار خدمت، یعنی ملائک اپنی خدمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَنَحْنُ اور ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ کا تعلق ہے حال کے ساتھ، یعنی فی الحال، صحیح ہے نا جی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، بِحَمْدِكَ تیرے حمدوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اس کا تعلق ہے استقبال کے ساتھ، صحیح نا جی۔ نسبح کا تعلق فی الحال، ونقدس کا تعلق فی الاستقبال۔ تو معنی کیا کرو گے؟ ونقدس لک اور ہم تیری تسبیح آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے، صحیح نا جی۔ قالا فرمایا اللہ نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما اس راز کو، ما اس حکمت کو جو آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ہے، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، یہ لفظی معنی تھا، صحیح نا جی۔ اب یہاں پر دو تین اعتراضات۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیسے کیا کہ اتجعل فیہا، اتجعل فیہا کیا بناتا ہے تو؟ تو یاد رکھیں یہ اعتراض نہیں، اسے استفسار کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استفسار، یعنی راز معلوم کرنا۔ اللہ آدم کی پیدائش میں راز کیا ہے؟ اعتراض نہیں، استفسار ہیں، وہ حکمت معلوم کرنی ہے، وہ راز معلوم کرنا ہے، لہذا اسے اعتراض نہ کہا جائے، یہ استفسار ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر فرشتوں نے جو کہا من یفسد فیہا، صحیح نا جی۔ اب من یفسد فیہا کے اندر اشارہ ہے بد عقیدہ ہونے کے اعتبار سے، وَيَسْفِقُ الدِّمَاء کی وَيَسْفِقُ الدِّمَاء میں اشارہ ہے بد عمل ہونے کے اعتبار سے، اور یقیناً آج اگر دیکھا جائے وہی معاملہ ہے، بد عقیدہ بھی ہو رہے ہیں اور بد عملیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیا ملائک عالم الغیب تھے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں نے کہا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات بسنے والے تھے، اور جنات کا یہی کام تھا۔ جنات کا کیا کام تھا جی؟ یہی کام، فساد کرنا، خون بہانا۔ اور یہاں خلیفہ کا ایک معنی علماء یہ بھی کرتے ہیں قائم مقام جنات کے۔ اب لازمی بات ہے جو ان کا قائم مقام ہوگا تو وہی کام کرے گا۔ تو گیا کہ جنات پر قیاس کیا۔ کس پر قیاس کیا جی؟ جنات پر۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ خلیفہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا، لفظ خلیفہ کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ خلیفہ بمعنی حاکم۔ حاکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان کچھ تنازع ہو۔ اب دو بندوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو لازمی بات ہے ایک ان میں حق پر ہوتا ہے، دوسرا ناحق ہوتا ہے۔ تو لفظ خلیفہ کو دیکھ کر انہوں نے من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تیسرا جواب یہ کہ اصل میں یہ فی الارض لفظ نظر آ رہا ہے، اسے دیکھ کر انہوں نے یہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا۔ کیوں؟
انسان بنا ہے کتنے چیزوں سے؟ عناصر اربعہ سے، 4 چیزوں سے، اور یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پانی دیکھیں، ہوا دیکھیں، مٹی دیکھیں، کسی کے اندر گرمی ہے تو کسی کے اندر سرد، کوئی گرم تو کوئی یخ وغیرہ، ٹھنڈا وغیرہ، سرد وغیرہ۔ تو لازمی باتیں، اب انسان اسی عناصر اربعہ سے بنا ہے تو ان کے مزاج بھی مختلف ہوں گے، کوئی گرم مزاج کا، کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی تیز تو کوئی میری طرح، اللہ میاں الی آخر نا۔ تو معاملہ اسی سے بگڑے گا۔ جب معاملہ بگڑے گا تو نوبت کیا آئے گی؟ جنگ و جدال، جھگڑے وغیرہ کی۔ یہی جنگ و جدال، یہی تو فساد ہے نا۔ یہ کیا ہے جی؟ فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ فرشتوں نے بابا آدم کے ساتھ حسد کیا۔ کیا کیا جی؟ حسد۔ ہم کہتے ہیں کس نے کہا جی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، ہم نے کہا بابا یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس میں اظہار خدمت ہیں۔ اللہ ہم تو پہلے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور سر انجام دیتے رہیں گے۔ اگر بابا آدم کی پیدائش کا مقصد نسبح بحمد ونقدس لک تو پہلے سے ہم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایک اچھا خاصا خادم نوکر ہوتا ہے نا کہ سرکار ہم تو پہلے سے یہ خدمت کر رہے ہیں، آپ کے تابعدار ہیں، تو یہ اعتراض و حسد تو نہیں ہوا نا۔ تو یاد رکھیں کوئی حسد وغیرہ نہیں۔ اور آخری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سے ملائک کا جو علم ہے اس کا بھی اندازہ ہو گیا کہ ایک روح کی طرف دیکھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، لیکن جو دوسرا روح ہے نا اس کی طرف نہیں دیکھا کہ انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ان میں صالحین بھی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک روح کو دیکھ کر من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا، لیکن دوسرا جو روح ہے نا کہ انبیاء، اولیاء، صالحین یہ بھی تو ہوں گے نا، اس سے ملائک کا علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملائک عالم الغیب نہیں۔ اور آخری بات کہ ملائک جو ہیں نا فرشتے، ان کا عجز بھی اسی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ خود اپنی عجز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو عاجز ہیں، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اسی آیات کے اندر اگر غور کیا جائے تو از خود ملائک اپنی عجز کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ باقی انشاءاللہ وعلم آدم الاسماء زندگی رہی تو انشاءاللہ کل۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر